شاید آسمان کی آنکھ نے ایسا مارکا نہ دیکھا ہو کہ صرف 2 گھنٹوں میں پوری دنیا ہل کر رہ جائے. اسرائیل کا پورا زور لگ گیا، ناکام، اس کو بھی ایک تھپڑ لگ گیا. روس کا سسٹم پوری دنیا میں کہیں تباہ نہیں ہوا، وہاں ہو گیا، اس کو بھی تھپڑ لگ گیا، اس کو بھی تھپڑ لگ گیا. ایک دن پہلے کہتا تھا یہ 1500 سال پرانا کیس ہے، ان کو لڑنے دو. 2 گھنٹے نہیں گزرے، بھاگا بھاگا آیا کہ اگر یہ پتا چل گیا کہ میرا اسلحہ بھی انہوں نے بالکل کنڈم کر دیا ہے تو میری مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے گی، میری طرف کوئی دیکھے گا نہیں. قبل اس کے کہ یہ وقت آئے ان کو بند کرو، روکو. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہم تو ایمان کے حساب سے اس لیول پر تھے ہی نہیں. اللہ نے وہ ٹوٹا پھوٹا ہی قبول کر کے مدد فرما دی. اور ٹوٹا پھوٹا ایمان اور عقیدہ 1000 کمزوریوں کے باوجود رب ذوالجلال والاکرام نے پھر بھی مدد کر دی ہے، اس کا بہت بڑا فضل ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہوگے اگر ایمان درست ہوا تو. آپ پوچھتے ہو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رب فرماتے ہیں ایمان ٹھیک ہو گیا تو تم غالب ہو گئے. اپنا ایمان ٹھیک کر لو، ایمان بڑھانے والے کام کرو، صبح و شام کے اذکار کرو، قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، سنت مصطفیٰ کو پڑھو، درس و دروس سنو. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے آنے والے لشکروں کو دیکھا، آج ہمارے سامنے بظاہر ہندوستان کی فوج ہے مگر ان کے پاس ساری دنیا کا اسلحہ ہے. یہ ایسا مارکا ہے جو پوری دنیا کے وار کالجز میں ایک کتاب کا اضافہ کرنے جا رہا ہے. ساری دنیا کے وار کالج اپنے نصاب میں اس مارکے کی ایک کتاب کو شامل کریں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ صرف 2 گھنٹوں میں اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت کو مفلوج کر کے رکھ دیا جائے اور ہم جائیں اور ہم پر کوئی آگے سے فائر کرنے والا نہ ہو. اگلی رات بڑی اہم تھی، اسٹریٹجی بہت اچھی تھی کہ آگے سے کوئی فائر ہی نہیں آ رہا، اب ہم جو چاہیں کر سکتے تھے اور اس میں سب کچھ کرنے کا پروگرام بھی تھا. مگر رب ذوالجلال نے جو لکھا تھا ہو گیا. یہ محلے کی لڑائی میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ گرم گرم لڑائی میں جتنا مارا جاتا ہے مار لو، پھر چھڑوانے والے تو آ ہی جاتے ہیں. اور یاد رکھو ان کی پٹائی ہو رہی تھی، اگر اللہ نہ کرے ہماری ہوتی تو کوئی چھڑوانے نہ آتا. سب خسیانے ہو چکے ہیں، ان کی سٹاک ایکسچینجیں بیٹھ رہی ہیں، ان کے شیئر گر رہے ہیں، ان کی تباہی آ رہی ہے. یہ سارے کا سارا کریڈٹ میرے رب ذوالجلال کی طرف جاتا ہے. ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کیا ہوگا. ان کو اتنا بڑا گہرا زخم لگا ہے، ان کی برداشت سے باہر ہے. وہ اپنی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے کچھ شرارت کر سکتے ہیں اور اس شرارت کے جواب میں ادھر سے پہلے سے 2 گنا بڑی ٹھکائی ان کی ہو سکتی ہے. اور اگر وہ 10 کلو نہیں اٹھا سکتے تو 20 کلو کیسے اٹھائیں گے؟ اس کے بعد اور بڑا کام ہو سکتا ہے. اس لیے بے فکر نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں تیاری کا موقع دے رہا ہے. اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنی سوچ کو پرفیکٹ کریں، اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنا ایمان اپ کریں، اپنا جسم اچھا کریں، اور جس کے پاس جو اسلحہ ہے اس کو کھولنا بند کرنا سکھائیں. اپنے گھر والوں کو سکھائیں، اپنے محلے والوں کو، کہ کچھ بعید نہیں کہ یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے. اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی، جی ٹی روڈ، گجرانوالہ. قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فلم تقتلوهم، ان کو تم نے قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، لیکن ان کو اللہ نے قتل کیا ہے. اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان پر پتھروں کی کینکریاں پھینکی تھیں، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی. اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اچھے طریقے سے آزما لے، اور وہ بہت سماعت والا، بہت بصارت، بہت علم والا ہے.
ان اللہ سمیع علیم۔ محترم سامعین اور سامعات، مومن اللہ پر ایمان لاتا ہے، مسلمان اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، کافر اللہ کا انکار کرتا ہے، مشرک اللہ کے برابر اوروں کو سمجھتا ہے۔ تو جو مومن اور مسلمان ہے یہ رب کی جماعت ہے، اور جو مشرک کافر منافق ہیں یہ شیطان کی جماعت ہیں۔ پہلے دن سے شیطان کا رحمان کے ساتھ مقابلہ ہے۔ شیطان اپنے لوگوں کو جھوٹے دعوے کر کے میدان میں لے کر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سچے وعدے کر کے ان کو میدانوں میں لے کر آتا ہے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا، اور شاید ہی کبھی ہوا ہو، کہ مسلمان ہر لحاظ سے دشمن پر برتری رکھتے ہوں اور وہ غالب آئے ہوں، بلکہ اکثر اوقات ایسے ہی ہوتا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی چھوٹے گروہ اللہ کے حکم سے، یہ دیکھو باذن اللہ، کتنے ہی چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پر غالب آ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ مومن کی اپنی طاقت نہیں ہوتی، یہ تو ایک نمائندہ ہے۔ یا اللہ میں آ گیا ہوں، جو میرے پاس بن سکا وہ میں لے کر آ گیا ہوں، اب باقی کمیاں کوتاہیاں تو نے پوری کرنی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی ان کی کمزوری کو نہیں دیکھتا، ان کے آ جانے کو دیکھتا ہے۔ آ گئے ہو نا تو بس کافی ہے، یہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی پیدا کرے، خود ہی اختیار دے، کوئی مومن ہو جاوے، کوئی کافر ہو جائے، اور پھر خود ہی پکڑے اور کافروں کو ملیا میٹ کر دے، یہ اس کی سنت کے خلاف ہے۔ وہ اختیار دیتا ہے، جو باغی ہو جاتے ہیں ان کے مقابلے میں مومن اپنی جماعت کو کھڑا کرتا ہے، پھر وہ کمزور بھی ہوں تو ان کی مدد کرتا ہے، جیسا کہ شیطان اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ کیونکہ درختوں اور پہاڑوں کی مدد نازل نہیں ہوتی، مدد انسانوں پر نازل ہوتی ہے۔ اگر وہاں کوئی نہ ہو تو کس کی مدد آئے گی؟ ہم نے تو میدانوں میں ڈٹنا ہے، میدانوں میں کھڑا ہونا ہے، بھاگنا نہیں ہے، اور جتنی بن سکے طاقت پوری کر کے آ جانا ہے۔ جتنی ہے اس میں کمی نہیں کرنی، جتنی طاقت جمع کر سکتے ہیں اس میں کسر نہیں چھوڑنی، اور جو نہ کر پائے اس کا انتظار نہیں کرنا، اور میدان میں آ جانا ہے۔ پھر رب ذوالجلال والاکرام ڈنڈے میں تلوار کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پتھر کی کینکری میں ایٹم بم کی طاقت پیدا کر دیتا ہے، اور ایسا آسمان کی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہاتھیوں کے مقابلے میں اس سے تعداد میں زیادہ اور قد میں بڑے ہاتھی لے کر آیا ہو۔ بے نیاز ذات ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی، کہہ دو کہ میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا، غنی ذات، اتنا طاقتور ہے کہ تم کیا چیز کیا ہو، ساری کائنات کے کافر کیا حیثیت رکھتے ہیں، ان کو پھونک سے بھی اڑانا تکلف ہوگا۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی، جرمنی، روس، چائنا، ان کی فوجوں کو انڈیا پھونک سے اڑانا بھی تکلف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی حفاظت نہ کرے تو یہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔
یہ اس کی حفاظت کے بغیر جی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہاتھیوں کے مقابلے میں چڑیاں لے کر آیا۔ آپ ہیلی کاپٹر پہ پتھر لا دو اور دور اوپر لے جا کر کے ہاتھیوں کے اوپر گراؤ، آپ کے پتھروں سے ہاتھی نہیں مریں گے۔ جتنے جتنے پتھر تھے نا، اتنے پتھر لے کر آپ جاؤ، ہیلی کاپٹر سے ہاتھیوں پر گراؤ، ہاتھی نہیں مرتے آپ سے، مضبوط جانور ہے۔ اور اگر کوئی ہاتھی مر بھی گیا تو اس کا چمڑا نہیں پھٹے گا چھوٹے چھوٹے پتھروں سے، اور اگر چمڑا پھٹ بھی گیا تو ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔ اگر ہڈی ٹوٹ بھی گئی تو ہاتھی ہاتھی نظر آئے گا، دیکھنے میں پتہ چلے گا کہ یہ ہاتھی ہے۔ لیکن رب ذوالجلال فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ہم نے ان کینکریوں میں وہ ہائیڈروجن بم اور ایٹم بم اور کیمیکل ہتھیاروں کی طاقت بھر دی تھی کہ کینکری ہاتھی کو لگتی تھی تو وہ ایسے ہو جاتا تھا جیسے جگاڑی کرنے کے بعد چارے کی حالت ہوتی ہے، جیسے لقمہ چبانے کے بعد باہر نکالو تو اس کی حالت ہوتی ہے، اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا بوٹی کہاں ہے اور روٹی کہاں ہے۔ ان ہاتھیوں کی ایسی کیفیت ہو گئی کہ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہڈی کہاں ہے اور بوٹی کہاں ہے۔ یہ طاقتیں میرا رب پیدا کرتا ہے، اور اس کا نشانہ درست رکھنا بھی میرے رب کا کام ہے۔ یہ ساری چیزیں اسباب ظاہری ہیں، اللہ چاہتا تو بغیر کینکریوں کے ہی ان کو مار سکتا تھا، مگر کائنات کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اسباب کچھ حیثیت نہیں رکھتے، رب الاسباب کی ساری حیثیت ہے۔ جو شخص رب کو چھوڑ کر، اس کے لفظ کو چھوڑ کر، اس کے تذکرے کو چھوڑ کر اسباب کی طرف نسبت کرتا ہے، شریعت میں اس کو شرک قرار دیا جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی بات ہو، مفسرین نے لکھا، کوئی کہتا ہے یہ میرا مال ہے، مجھے ابے سے ملا ہے، یہ جملہ غلط ہے، صحیح ہے۔ یہ میرا گھر ہے، یہ مجھے وراثت میں ملا ہے، جملہ غلط ہے، صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ کتاب التوحید میں ابن عبد الوہاب نے یہ لکھا ہے، کہو یہ رب کے فضل سے مجھے ملا ہے، باپ کی طرف سے آیا ہے، رب کے فضل سے ملا ہے، کیونکہ یہ سبب ہے اور اس کا بھی ایک رب ہے۔ سبب کا ذکر کرتے ہو، رب کا نہیں کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بارش ہوئی فجر کے بعد، فرمایا اللہ تعالی کا فرمان آیا ہے، اصبح اليوم مومن بی و کافر، آج صبح کچھ لوگ مومن ہو گئے، کچھ کافر ہو گئے۔ پوچھا جی کیا وجہ بنی؟ فرمایا بارش ہوئی ہے، جس نے کہا آج بارش فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ کافر ہو گیا، میرا کافر اور ستاروں کا مومن ہو گیا۔ اور جس نے کہا آج بارش رب کے فضل سے ہوئی ہے، وہ ستاروں کا کافر ہو گیا اور رب پر مومن ہو گیا۔ حالانکہ مومن جب بات کرتا ہے، آج بادل بہت تھے، بادل خوب برسے، ہم اس کو کبھی بھی نہیں یہ عقیدہ سمجھتے کہ رب اس میں شامل نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف سے، مگر ذکر نہیں کرتے اللہ کا۔ کوئی کہتا ہے واہ جی واہ قدرت کے مناظر دیکھو، کوئی کہتا ہے قدرت اپنا انتقام ضرور لیتی ہے،
کوئی کہتا ہے بندہ مر گیا قدرتی طور پہ، بندہ بچ گیا قدرتی طور پہ، فطری طور پہ۔ یہ ہمارے معاشرے کے عام جملے ہیں، ان سب کا صحیح استعمال یہ ہے کہ بندہ ہر جملے میں رب ذوالجلال کا تذکرہ کرے۔ یہ بندہ ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ کی قدرت سے بچ گیا، یہ مناظر اللہ کی قدرت کے مناظر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آتے ہیں، آپ نے فرمایا بڑے اچھے لوگ ہو تم، بلکہ ایک صحابی کے پاس تذکرہ خواب کا ہے، کہتے ہیں تم بڑے اچھے لوگ ہو، مسلمان کہتا ہے تم بڑے اچھے لوگ ہو اگر تم عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا نہ سمجھو۔ یہودی کہتے ہیں تم بھی بڑے اچھے لوگ ہو اگر تم یہ جملہ نہ بولو کہ جو اللہ نے چاہا اور محمد نے چاہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر عیسائی ملے تو کہا تم بڑے اچھے لوگ ہو اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا نہ سمجھو۔ وہ کہنے لگے تم بھی بڑے اچھے ہو مسلمانوں اگر تم یہ نہ کہو کہ جو رب نے چاہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا۔ انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے ساتھیوں کو جمع کیا، فرمایا آج کے بعد کوئی شخص یہ نہ کہے جو اللہ نے چاہا اور محمد نے چاہا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یوں کہا کرو جو اللہ نے چاہا اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا۔ تو ہر کام میرا رب کرتا ہے، ہر کام میرا رب کرتا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ہر نعمت رب دیتا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ کوئی جلسہ ہو رہا ہو تو آخر میں جو منتظم ہوتا ہے وہ شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے، اور یہ نوجوانوں کا بھی شکریہ، انہوں نے بڑی محنت کی، اور کھانا پکانے والوں کا بھی شکریہ، انہوں نے بڑی محنت کی، اور اشتہار لگانے والوں کا بھی شکریہ، انہوں نے بڑی محنت کی۔ اور اس میں اگر کسی اور نے کردار پیش کیا ہو اور اس کا نام نہ لیا جائے، محسوس ہوتا ہے کہ نہیں میرا نام نہیں لیا، میں نے یہ کیا وہ کیا۔ آپ چیز ہو کیا کر گزرا آپ نے؟ کوئی چھوٹا موٹا کام کیا ہوگا، نام نہیں لیا تو پریشان ہو جاتے ہو۔ وہ تو سارے کام کرتا ہے، اس کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ سارے کام ہی وہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، ہم نے تمہاری ہر موڑ پہ مدد فرمائی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن بھی ہم نے تمہاری مدد فرمائی۔ جب ہر موڑ آ گیا، ہر جگہ کئی موقعوں پہ مدد کی، تو اس میں حنین بھی شامل کر لیتے، اس کا الگ سے تذکرہ کیوں کیا؟ فرمایا حنین کے دن بھی ہم نے مدد کی۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جائے پیدائش مکہ فتح کر لیا۔ بڑا مسئلہ تو ان کا ہی تھا نا۔ ایک ہفتے کے بعد طائف پہ حملہ کر دیا، ایک ہفتے کے بعد اوتاس پہ حملہ کر دیا، ایک ہفتے کے بعد حنین پہ حملہ کر دیا۔ قریب کے علاقے تھے۔ صحابہ کرام کے دل میں بات آ گئی کہ اب ان کی جڑ کٹ گئی ہے، جو اصل مکے کے دشمن تھے، اب یہ چھوٹے چھوٹے آفٹر شاکس ہیں، ان کا کیا ہے؟ جب ہم 313 تھے تو 1000 پر غالب آئے تھے، اب تو ہم 12,000 ہیں تقریباً۔ یہ طائف والے کیا ہیں کیڑے مکوڑے، یہ حنین والے کیا ہیں، کیا کر لیں گے؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت تمہیں اچھی لگنے لگ گئی، اسباب کی طرف تم نے دیکھنا شروع کیا،
رب الاسباب کا تذکرہ نہیں کیا. جب تم 313 1000 کے مقابلے میں تھے تو اسباب کمزور تھے، صاف نظر آتا ہے کہ یہ رب الاسباب کا ہی کام ہے. اور جب 12,000 ہو تو پھر تمہیں اسباب زیادہ مضبوط نظر آنے لگ گئے، رب کا تذکرہ نہیں کیا. اللہ نے فرمایا اچھا تو یہ بات ہے. حنین پر حملہ کیا، وہ سائڈوں کی وادیوں میں چھپے بیٹھے تھے، جب صحابہ کرام گزرے تو انہوں نے تیروں کی بارش کر دی. اتنے تیر آئے بارش کی طرح. اولے پڑ رہے ہوں تو باہر کھڑا ہوتا ہے کوئی، اور تیر آ رہے ہوں تو. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی 12 ایک تھے، ان کے علاوہ سارے ادھر ادھر ہو گئے، سر چھپا رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں. لیکن آپ کہیں نہیں گئے. آپ اپنی سواری سے نیچے اترے اور پیدل چلنا شروع کیا اور لڑائی کرنا شروع کی. اور فرماتے انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، نسلی آدمی ہوں، بے نسلہ نہیں ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں. آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. دشمن کا وار رک گیا. آپ نے آواز دی، ساتھی واپس آئے بڑے شرمندہ. جی آپ ہمارے لیے استغفار کریں، ہم بھاگ گئے تھے. فرمایا یہ میدان میں تھوڑا بہت ادھر ادھر بھاگنا پھر واپس آ جانا، یہ کوئی بھاگنا نہیں ہے. وہ کہنے لگے نحن الفرارون. فرمایا بل انتم العکارون وانا فئتکم. تم پیترا بدلنے گئے تھے اور میں تمہاری جماعت، تم میرے پاس ہی آئے ہو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. مگر رب نے ہوش ٹکانے لگا دیے. سمجھ آ گئی کہ نہ تعداد ہے، نہ عدت و عتاد ہے، نہ تیاری ہے، نہ گن پوچ ہے، کچھ نہیں ہے. مسلمان جیتتا ہے تو صرف رب ذوالجلال کی طاقت سے جیتتا ہے. اللہ اکبر. رب نے تربیت فرما دی، تربیت فرما دی کہ یہ کام سارے رب کے ہیں. صحابہ کرام بدر کے میدان میں کہتے میں بھاگ رہا تھا، ایک کافر میرے آگے آگے، میں اس کے پیچھے پیچھے. میں نے تلوار اٹھائی مارنے کے لیے، میں نے مارا نہیں، وہ گر گیا. گرنے سے کیا ہوتا ہے، پھر بندہ اڑ جاتا ہے. مگر اس کا سر ایسے جیسے پتھروں میں کچلا ہوا ہو. یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی مدد نازل کرتا ہے، وہی نشانے ٹھیک لگاتا ہے، وہی میزائلوں کی رینج بڑھاتا ہے، وہی ان میں ایکوریسی پیدا کرتا ہے. بندے کی کوئی طاقت نہیں. ان کے دعوے کے مطابق 1.5 ارب ہیں انسان انڈیا میں، اور ہم 25 کروڑ. 100 کروڑ سے زیادہ ہیں تعداد میں، 100 کروڑ سے زیادہ ہم سے زیادہ ہیں. وہ ان کی نیوی اور فوج، ان کی تعداد اور ان کی تیاری بھی ہم سے 9-10 گنا زیادہ ہے. اور امریکہ ان کو علاقے کا تھانے دار بنانا چاہتا ہے تو اس نے فل ان کی مدد کی ہے، ان کے سارے مطالبے پورے کیے ہیں. اس نے کہا میرے پاس اسلحہ روسی ہے، میں روس سے کٹ نہیں سکتا کیونکہ مجھے اس کے پارٹس چاہیے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، اسے بھی بنا کے رکھو، ہمارے بھی بنو. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ دشمن کے بھی دوست ہوں، ہمارے بھی دوست ہوں. ان کا قبول ہے. اس نے کہا آپ ہمیں اسلحہ نہ بیچو، ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرو. اس نے کہا یہ بھی قبول ہے، اسلحہ تمہارے ملک میں بنے گا، بس تم کھڑے ہو جاؤ چائنا کے خلاف. بڑی بغلیں بجاتے تھے.
ہماری ڈپلومیسی، ہماری انٹرنیشنل ریلیشن، ہمارے تعلقات، پاکستان آئسولیٹڈ، ان کا کوئی دوست نہیں بنتا، ان کے ساتھ کوئی چلنا پسند نہیں کرتا، بھوکے ہیں، کشکول لے کر پھرتے ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ان کے پاس، بڑے باتیں کرتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیر محض رب ذوالجلال کی طاقت کے ساتھ نکلے. کبھی یہ نہ جملہ بولو ہمارے شاہینوں نے یہ کر دیا، مگر اس کے ساتھ کہو اللہ کے فضل سے کر دیا. کچھ نہیں کر سکتے تھے. ان کا S-400 کا معنی 400 کلومیٹر دور سے دشمن کو مار سکتا تھا. ہمارے میزائلوں کی رینج تھی 320. یہ 320 پر بھی پہنچے تو وہ پہلے ان کو ہٹ کر سکتا تھا. میرے رب نے اس کو بے جان کر دیا. یہ تھوڑی رینج والے آگے بڑھے اور اس کو تباہ کر دیا. اور ایسی ملٹی ڈائمینشنل کارروائی ہوئی ہے کہ پوری دنیا کی طاقت کا توازن ہی بدل گیا ہے 2 گھنٹوں میں، 4 بجے سے لے کر 6 بجے تک. شاید آسمان کی آنکھ نے ایسا مار کر نہ دیکھا ہو کہ صرف 2 گھنٹوں میں پوری دنیا ہل کر رہ جائے. اسرائیل کا پورا زور لگ گیا، ناکام، اس کو بھی ایک تھپڑ لگ گیا. روس کا سسٹم پوری دنیا میں کہیں تباہ نہیں ہوا، وہاں ہو گیا، اس کو بھی تھپڑ لگ گیا، اس کو بھی تھپڑ لگ گیا. ایک دن پہلے کہتا تھا یہ 1500 سال پرانا کیس ہے، ان کو لڑنے دو. 2 گھنٹے نہیں گزرے، بھاگا بھاگا آیا کہ اگر یہ پتا چل گیا کہ میرا اسلحہ بھی انہوں نے بالکل کنڈم کر دیا ہے تو میری مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے گی، میری طرف کوئی دیکھے گا نہیں. قبل اس کے کہ یہ وقت آئے ان کو بند کرو، روکو. فرانس بھی، اس کا اسلحہ بھی تباہ ہو گیا، وہ بھی کچھ نہ کر سکا. انڈیا کا اپنا بنایا ہوا بھی کچھ نہ کر سکا. صرف 2 گھنٹے، اور یہ صرف رب کی طاقت ہے. پوری دنیا میں بلیک میلنگ چل رہی تھی کہ آخر ٹیکنالوجی ہماری کی تمہیں ضرورت پڑے گی. اس مارکے نے بتایا کہ نہیں، تمہاری ضرورت نہیں پڑے گی، اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. چند سال پرانی بات ہے، F-16 کے پیسے ہم نے دیے تھے، آج تک انہوں نے ہمیں جہاز نہیں دیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے بعد افغان وار کے ذریعے وہ ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھ میں دے دی کہ آج اس سے اچھے جہاز پاکستان خود بنا رہا ہے اور اس کو خود چلا بھی رہا ہے، اڑا بھی رہا ہے. اور باتیں ہوتی ہیں، تجربہ ہوتا ہے. تجربے نے بھی ثابت کر دیا کہ یہ بہت کارآمد چیز ہے. اور یہ سب کچھ محض رب ذوالجلال کا فضل ہے، تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. دنیا والے فیکٹ فائنڈنگ ٹیمیں بھیج رہے ہیں وہاں پر، اسرائیل بھی بھیج رہا ہے، امریکہ بھی بھیج رہا ہے، فرانس بھی، کہ جا کر کے پتا کرو کہ ہوا کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا. یہ سب لوگ اسباب پر غور کرتے ہیں، رب الاسباب کو چھوڑ کر. وہ دیکھتے ہیں ہمارے اتنے جہاز، ان کے اتنے جہاز، اس کی جنریشن یہ، ہماری یہ، ان کی رینج یہ، ہماری یہ، ہم جیت جائیں گے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو مدد عین موقع پر آسمان سے آتی ہے اس کی رینج کتنی ہے، اس کی رینج کتنی ہے. نہ وہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس کا کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ اکبر. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہم تو ایمان کے حساب سے اس لیول پر تھے ہی نہیں. اللہ نے وہ ٹوٹا پھوٹا ہی قبول کر کے مدد فرما دی.
اور ٹوٹا پھوٹا ایمان اور عقیدہ، ہزار کمزوریوں کے باوجود رب ذوالجلال والاکرام نے پھر بھی مدد کر دی ہے، اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہوگے اگر ایمان درست ہوا تو۔ آپ پوچھتے ہو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رب فرماتے ہیں ایمان ٹھیک ہو گیا تو تم غالب ہو گئے، اپنا ایمان ٹھیک کر لو، ایمان بڑھانے والے کام کرو، صبح و شام کے اذکار کرو، قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، سنت مصطفیٰ کو پڑھو، درس و دروس سنو۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے آنے والے لشکروں کو دیکھا، آج ہمارے سامنے بظاہر ہندوستان کی فوج ہے مگر ان کے پاس ساری دنیا کا اسلحہ ہے، ساری دنیا کی حمایت ہے، وہ بھی غزوہ احزاب ہی ہے۔ کوئی مسلمان ملک ایک دو کے علاوہ جس نے ہمارا ساتھ دیا ہو، وہ بھی زبانی کلامی، اکیلے اور نہتے، کنگلے، بے سر و سامان، اور مقابلے میں ساری دنیا کے کندھے جڑے ہوئے اور ان کی ٹیکنالوجی جڑی ہوئی۔ اگر کوئی ٹیکنالوجی کو رب مانتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کا رب مر گیا ہے۔ افغانستان میں ٹیکنالوجی کا قبرستان بن گیا تھا، آج ہم نے یہاں بھی بنتا ہوا دیکھا۔ یہ ایسا مارکا ہے جو پوری دنیا کے وار کالجز میں ایک کتاب کا اضافہ کرنے جا رہا ہے۔ ساری دنیا کے وار کالج اپنے نصاب میں اس مارکے کی ایک کتاب کو شامل کریں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ صرف 2 گھنٹوں میں اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت کو مفلوج کر کے رکھ دیا جائے اور ہم جائیں اور ہم پر کوئی آگے سے فائر کرنے والا نہ ہو۔ اگلی رات بڑی اہم تھی، اسٹریٹجی بہت اچھی تھی کہ آگے سے کوئی فائر ہی نہیں آ رہا، اب ہم جو چاہیں کر سکتے تھے، اور اس میں سب کچھ کرنے کا پروگرام بھی تھا، مگر رب ذوالجلال نے جو لکھا تھا ہو گیا۔ یہ محلے کی لڑائی میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ گرم گرم لڑائی میں جتنا مارا جاتا ہے مار لو، پھر چھڑوانے والے تو آ ہی جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو ان کی پٹائی ہو رہی تھی، اگر اللہ نہ کرے ہماری ہوتی تو کوئی چھڑوانے نہ آتا۔ سب خسیانے ہو چکے ہیں، ان کی اسٹاک ایکسچینجیں بیٹھ رہی ہیں، ان کے شیئر گر رہے ہیں، ان کی تباہی آ رہی ہے۔ یہ سارے کا سارا کریڈٹ میرے رب ذوالجلال کی طرف جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بدر میں فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، 313 نے 70 قتل کر دیے، کہا یہ تم نے نہیں کیے، یہ ہم نے کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کینکریاں پکڑی مٹھی اور ان کی طرف پھینکی، وہ مٹی ان کی آنکھوں میں پڑ گئی، فرمایا یہ وما رمیت اذ رمیت، یہ جو کینکریاں پھینکی تھی آپ نے نہیں پھینکی تھی، میں نے پھینکی تھی۔ یہاں مبالغہ کرنے والے کہتے ہیں کہ جیسے نبی کے ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ قرار دے تو پھر وہ رب ہی ہوا نا، نعوذ باللہ۔ تو جو پچھلا لفظ ہے کہ تم نے نہیں قتل کیا ہم نے کیا، تو پھر تو ہر بندہ ہی رب ہوا، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اسباب کو کریڈٹ نہ دو، کریڈٹ دو اسباب کے رب کو۔ اسباب تو میرے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، پیچھے جو رب ہے جس کی قوت کے ساتھ سارے کام ہوتے ہیں اس کو کریڈٹ دو۔
سارے کام وہ کرے، تم کریڈٹ کسی اور کو دے دو تو بڑے زیادتی کی بات ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، پاک باز صحابہ کرام جنتی موجود ہیں، اور رب الاسباب کا تذکرہ نہ کر کے اسباب کی طرف توجہ گئی، اللہ تعالیٰ نے ہوش ٹکانے کر دی حنین کے موقع پر۔ تو رب ذوالجلال کے شکر کا بنیادی حصہ یہ ہے کہ نعمتوں کی نسبت نعمتوں کے رب کی طرف کی جائے اور اپنے آپ کو تیار کیا جائے۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کیا ہوگا، ان کو اتنا بڑا گہرا زخم لگا ہے، ان کی برداشت سے باہر ہے۔ وہ اپنی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے کچھ شرارت کر سکتے ہیں، اور اس شرارت کے جواب میں ادھر سے پہلے سے 2 گنا بڑی ٹھکائی ان کی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ 10 کلو نہیں اٹھا سکتے تو 20 کلو کیسے اٹھائیں گے؟ اس کے بعد اور بڑا کام ہو سکتا ہے۔ اس لیے بے فکر نہ ہو، اللہ تعالی ہمیں تیاری کا موقع دے رہا ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنی سوچ کو پرفیکٹ کریں، اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنا ایمان اپ کریں، اپنا جسم اچھا کریں، اور جس جس کے پاس جو جو اسلحہ ہے اس کو کھولنا بند کرنا سکھائے، اپنے گھر والوں کو سکھائے، اپنے محلے والوں کو، کہ کچھ بعید نہیں کہ یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے، اور رب ذوالجلال کا ہر وقت شکر ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الدعاء الحمدللہ، سب سے بہترین دعا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، ہم نے تمہیں عذاب دے کر کرنا کیا ہے؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو چولہے میں ڈالیں؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اپنا شکر ادا کرتے رہو اور ایمان اچھا رکھو۔ شکر اور ایمان اچھا ہوا تو ہم نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ عذاب کا سب سے بڑا سبب ناشکری ہے، اور پھر ایسے موقعوں پر کہ جس میں اللہ کا کردار واضح قسم کا نظر آتا ہے، تو ہمیں شکر ادا کرنا ہے سب سے پہلے ان کا، اور اس کے بعد جو اسباب استعمال ہوئے ان کا۔ رب ذوالجلال والاکرام کروٹ کروٹ اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مضبوط کرے۔ آپ لوگوں نے کیا منانا ہے اس دن کو؟ پوری دنیا کے، ہندوستان کے مسلمان اس دن کو منا رہے ہیں، جن کے گھروں کو گرا دیا جاتا ہے، جن کو خیموں میں رہنے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے، عرب کیا عجم کیا، سب خوش ہیں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصرت عطا فرمائی۔ رب ذوالجلال اس کے بعد آنے والی خیر عطا فرمائے، اس کے بعد آنے والی شر سے بچائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو ایسا میدان لگاتا ہے تو پھر ہمیں اپنا پورا کردار پیش کرنے کی توفیق دے۔ زندگی دے تو جہاد والی دے، موت دے تو شہادت والی دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔